بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دی نیم آف اللہ۔ کس سے گلہ کروں؟ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے سبسکرائب کریں۔ اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں۔ قسط نمبر 16۔ پہلے تو سندل نے فیصل کی بات کو زیادہ دیر تک نہ سوچا، وہ بس نارمل ہی رہی اور اس کو اگنور کیا۔ شام کو سندل کے بچے گھر میں کھیل رہے تھے۔ کھیلتے ہوئے بچوں سے کوئی چیز ٹوٹ گئی تو خالہ نے ان کی بہت بے عزتی کی۔ حالانکہ وہ بچے تھے لیکن خالہ نے پھر بھی ان کو نہیں بخشا۔ سندل بیٹھی بس سن رہی تھی۔ وہ اپنی خالہ کو کچھ بھی نہ کہہ سکی، لیکن خالہ کی باتیں سندل کے دل میں بیٹھ گئی۔ اب اس کو لگنے لگا تھا کہ وہ اپنی خالہ پر ایک بوجھ ہے۔ ہماری وجہ سے ان کا سکون چین برباد ہے۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہو گئی، اس لیے اب وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت جلد دور چلی جائے گی، لیکن وہ جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ لیکن ٹھکانہ بھی نہیں تھا اس کے پاس، اور کوئی بھی سہارا دینے والا بھی نہیں تھا۔ لیکن سندل اب خود کو اور اپنے بچوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ دن رات سوچتی رہتی کہ کسی نہ کسی طریقے سے خالہ کے گھر سے دور چلی جائے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر بچوں کو باتیں سناتی رہتی تھی۔ حالانکہ اس کا اصل مقصد تو سندل کو سنانا ہوتا تھا۔ پہلے تو بچے تو بہانہ ہوا کرتے تھے۔ سندل اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خالہ تھوڑے ہی دنوں میں ایسی ہو جائے گی، تو وہ مزید ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے فیصل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ فیصل وہ واحد لڑکا تھا جو سندل سے پیار سے بات کرتا تھا اور اس کو ڈائریکٹ شادی کی آفر بھی کر رہا تھا۔ سندل نے سوچ لیا تھا کہ فیصل کے ساتھ شادی کر کے خالہ کے گھر سے دور چلی جائے گی، تو اس لیے اس نے فیصل کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک موبائل فون لے کر دو، پھر میں آپ سے بات کروں گی۔ فیصل کافی خوش تھا، کیونکہ آخرکار سندل اس بات پر راضی ہو گئی۔ تو پھر فیصل نے 10 دنوں کے اندر اندر اس کو ایک نیا موبائل فون لے کر دیا، اور پھر اس کی سندل سے بات ہونا شروع ہو گئی۔ فیصل بہت ہی خوش مزاج لڑکا تھا۔ وہ جان بوجھ کر سندل کو ہنسانے والی باتیں کیا کرتا تھا۔ سندل روز بروز اس کے قریب آتی جا رہی تھی، لیکن اس کو فیصل پر شک بھی تھا کہ کہیں یہ دوسرے لڑکوں کی طرح مجھ سے فراڈ نہ کرے یا میرے ساتھ ٹائم پاس نہ کرے۔ وہ بہت ڈرتی تھی، کیونکہ اس کے پاس اب 2 بچے بھی تھے، اس لیے وہ روز فیصل کو شادی کے بارے میں کہتی تھی۔ پھر فیصل کہتا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ٹائم پاس نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کروں گا، بلکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت ہی گہری اور اچھی باتیں کرتا تھا، اور سندل اس کی ایسی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی تھی۔ اور سندل کو اس بار شادی سے پہلے ایسا مرد مل رہا تھا جس کو وہ جانتی ہے۔ کافی دن ایسے ہی گزر جاتے اور وہ سندل آپس میں پیار بھری باتیں کرتے رہتے، لیکن اب اس نے کبھی بھی شادی کی بات نہیں کی۔ تو پھر ایک دن سندل نے فیصل کو کہا کہ آپ اپنی ماں کو میری خالہ کی طرف بھیجو رشتے کے لیے، ورنہ اب میں ایسے مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ فیصل کو سندل کے ساتھ محبت تھی۔ اس نے اپنی ماں کو سندل کے بارے میں بتایا تو اس کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جائے گی سندل کی خالہ کے گھر رشتہ دیکھنے۔ فیصل اپنی ماں پر بہت زیادہ خوش ہوا۔ پھر سندل نے سارا کچھ اپنی خالہ کو بتایا۔ یہ سب سن کر اس کی خالہ بھی کافی خوش ہوئی، کیونکہ وہ شروع سے ہی جانتی تھی کہ سندل کسی کے ساتھ شادی کر لے
پھر وہ اس لیے بھی خوش تھی کہ فیصل اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ پھر کب آنا ہے؟ فیصل کی امی نے۔ سندل نے فیصل سے پوچھ کر اپنی خالہ کو بتایا۔ فیصل کی امی رشتہ لے کر سندل کی خالہ کے گھر آئی۔ فیصل کی امی بہت تیز عورت تھی۔ اس نے وہاں جا کر سندل کو دیکھا تو کہنے لگی، جیسے سنا آپ اس سے بڑھ کر خوبصورت ہو۔ مجھے تو میرے بیٹے نے گھر میں سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ ہر وقت لگا رہتا تھا کہ امی سندل کو دیکھنے جاؤ، میں بہت پیار کرتا ہوں۔ سندل کے بغیر مجھ سے نہیں رہا جائے گا۔ میں سندل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ پھر میں اپنے بیٹے کے سامنے مجبور ہو کر ادھر آئی ہوں اور مجھے یہ رشتہ بھی منظور ہے۔ سندل اور اس کی خالہ نے فیصل کی ماں کی کافی خدمت کی۔ بس انہوں نے رشتے پر بات کی لیکن کوئی منگنی وغیرہ یا کوئی نکاح کی تاریخ پکی نہیں کی۔ کافی دیر تک وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہی۔ پھر فیصل کی ماں وہاں سے چلی گئی۔ اب سندل کو فیصل پر مکمل یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ میں پیار کرتا ہے اور کوئی دھوکہ فریب نہیں کر رہا۔ سندل اب پہلے سے زیادہ فیصل پر بھروسہ کرنے لگی۔ وہ کام تھوڑا کرتی لیکن فیصل اس کو پیسے اضافی دیتا تھا۔ وہ ہر وقت فون پر باتیں کرتے رہتے۔ فیصل سندل کو کہتا کہ میں شادی کے بعد تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ ہمارے بچوں کے ایسے نام ہوں گے۔ وہ آنے والے دنوں کی باتیں کر رہا کہ سندل کو خوش کر لیتا تھا۔ سندل کافی زیادہ خوش تھی۔ ان دونوں میں اتنا پیار کون کرتا ہے؟ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا مل گیا تھا اور سندل کو فیصل کی یہ بات سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی کہ وہ سندل کے بچوں سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک دفعہ سندل نے مذاق میں فیصل سے پوچھا کہ فیصل کیا اس کو برا نہیں لگے گا کہ میں شادی کے بعد بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے آؤں گی اور وہ ہمارے پاس رہیں گے؟ میں تو ایسا کرتی ہوں کہ ان کو اپنی خالہ کے پاس ہی رہنے دیتی ہوں۔ لیکن اس بات پر فیصل نے سندل پر بہت غصہ کیا اور کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ سندل، میں ان کو صرف آپ کے بچے نہیں سمجھتا، وہ میرے بھی بچے ہیں۔ ہم ان کو شادی کے بعد اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ اپنے گھر سندل کو فیصل کی یہ بات بہت پسند آئی۔ وہ اس سے بھی زیادہ پیار کرنے لگی۔ وہ سوچتی تھی کہ آج کل کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب سندل کی خالہ بھی سندل اور اس کے بچوں کو بہت پیار کرنے لگی۔ کہتی تھی، بس آپ لوگ چند دنوں کے مہمان ہو اور اب آپ لوگوں نے چلے جانا ہے اپنے نئے گھر، اور وہاں جا کر آپ نے اپنی خالہ کو بھی بھول جانا ہے۔ سندل اپنی خالہ کا شکریہ ادا کرتی تھی اور کہتی تھی، خالہ آپ مجھے میری ماں سے بڑھ کر ہو، کیونکہ اس نے میرا خیال نہیں رکھا، اس نے میری توجہ نہیں کی، اس نے آج تک مجھ سے فون پر بھی بات نہیں کی، لیکن خالہ آپ نے مجھے آج تک ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ کبھی اللہ نے چاہا تو میں آپ کا قرض ضرور اتاروں گی۔ اس کی خالہ کہتی تھی، نہیں بیٹا، میں آپ لوگوں کا کہاں سہارا بن سکی، آپ خود اپنی کماتی ہو اور کھاتی ہو۔ اب ایسا ہوا کہ فیصل کا نمبر بند جا رہا تھا۔ سندل کافی دیر سے اس کے میسیجز اور کال کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جب خود کال کی تو اس کا نمبر بند تھا۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ فیصل کا نمبر بند ہو، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اب وہ اداس ہو گئی، لیکن فیصل کا نمبر آن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی اور نمبر بھی نہیں تھا یا کوئی اور بندہ بھی نہیں تھا جس سے وہ فیصل کے بارے میں پوچھ سکے، اور سب سے اہم بات، آج وہ کام بھی نہیں دینے آیا۔ سندل کے ذہن میں بہت برے گمان چل رہے تھے کہ اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو گیا ہو۔ صبح سے شام ہو گئی، اس کا ابھی تک نمبر آف تھا۔
سندل نے اس پریشانی میں کھانا بھی نہیں کھایا، بس وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی اور انتظار کرتی رہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں۔